رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال اللہ رب العزت نے فرمایا فاخرج منها پس نکل جا جنت سے فإنك رجیم پس بے شک تو مردود ہے وإن علیک لعنتی اور بے شک تجھ پر میری پٹکار ہے الی یوم الدین بدلے کے دن تک. قال شیطان کہنے لگا ربی اے میرے پروردگار فانظرنی پس مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون اس دن تک جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. قال اللہ رب العزت نے فرمایا فإنک من المنظرین پس بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہیں الی یوم الوقت المعلوم متعین وقت کے دن تک. قال ابلیس کہنے لگا فبعزتک پس تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو الا عبادک مگر تیرے بندے منہم المخلصین ان میں سے جو چنے ہوئے ہوں گے. قال اللہ رب العزت نے فرمایا فالحق پس یہ بات درست ہے والحق اقول اور درست بات ہی میں کہتا ہوں لأملأن جہنم کہ البتہ میں بھر دوں گا جہنم کو من کا تجھ سے وممن تبعک اور ان سے جنہوں نے تیری پیروی کی منہم اجمعین ان سب کے سب سے. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر میں نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی بدلہ وما انا من المتکلفین اور نہ ہی میں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے. ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن مجید الا ذکر للعالمین مگر نصیحت جہان والوں کے لیے وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم جان لوگے نبأہ اس کی خبر کو بعد حین ایک وقت کے بعد. کل کے درس میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب جناب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ ظاہر فرمایا فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ جب میں حضرت آدم کو بنا ڈالوں تو تم سب کے سب سجدہ ریز ہو جانا. تو تمام ملائک نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ رب العزت نے خود بھی وضاحت فرما دی کہ اس کے انکار کی وجہ تکبر تھا. اور پھر اللہ نے اتمام حجت کے لیے ابلیس سے سوال بھی فرمایا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا اس ذات کے سامنے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو ہے ہی بلند؟ تو ابلیس نے جو دلیل پیش کی اللہ کے حضور کہ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ میری تخلیق کا مادہ آگ ہے اور حضرت آدم کی تخلیق کا مادہ مٹی ہے اور آگ ظاہری اعتبار سے مٹی سے برتر نظر آتی ہے. کل یہ بات عرض کی جا چکی ہے یہ ابلیس کی عقل تھی اور ایسے ابلیس اور ابلیس کے ماننے والوں کی عقل ہمیشہ الٹی ہوا کرتی ہے کہ اس کی نظر میں آگ
جو ہے وہ مٹی سے برتر اس کو نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں مٹی، آگ اور نور دونوں سے برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس سے اپنے انبیاء کا وجود مٹی سے بنایا۔ تو بہرحال ابلیس کی غلط دلیل جب اللہ کے سامنے آئی تو یقیناً یہ دلیل قابل حجت تو تھی نہیں، تو اللہ پاک نے سزا کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کی آیات میں اسی سزا کا ذکر ہے۔ قال، فرمایا اللہ پاک نے، فخرج منہا، پس آج تک تو جنت میں فرشتوں کے ساتھ مزے لے رہا تھا، لیکن اب نکل جا جنت سے۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پس تو مردود ٹھہرا۔ صرف یہ نہیں کہ بس نکالا ہے، فرمایا نکالنے کے بعد بھی تیرے اوپر میری طرف سے لعنتیں پٹکار پڑتی رہیں گی، تو مردود ٹھہرا۔ وَإِنَّ، کیوں مردود؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تجھ پر ہوگی میری پٹکار، میری لعنت، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بدلے کے دن، یعنی قیامت کے دن تک۔ آج بھی شاید کچھ ہوں گے ہماری ابلیس کے جو اچھے الفاظ میں اس کا نام لے لیتے ہوں، ورنہ جس کی زبان پہ بھی آتا ہے تو ابلیس کے لیے برا ہی لفظ آتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ پاک نے یہ جو فیصلہ فرمایا لعنت کا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ پاک جس سے محبت کرنے لگتے ہیں فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرماتے ہیں، اور پھر فرشتوں کی برکت سے ساری مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اور جس سے اللہ نفرت فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار فرماتے ہیں، فلاں سے میں نفرت کرتا ہوں تم بھی کرو۔ فرشتے خود بھی نفرت کرتے ہیں، اور زمین پہ آنے کی وجہ سے مخلوقات کے دلوں میں بھی ایسے شخص کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ ابلیس کی نفرت اس لیے ہے ہمارے دلوں میں، ہر اہل ایمان کے دل میں، کہ یہ اللہ رب العزت کو اس سے نفرت ہے۔ تو فرمایا تجھ پر لعنت ہے، پٹکار ہے میری بدلے کے دن تک۔ اب جس کا ذکر کل بھی ہم کر چکے ہیں کہ این غصے کے عالم میں ہے اللہ کی ذات، غضب میں ہے کہ سامنے ایک معمولی درجے کا آقا دنیا کے اندر جسے تھوڑی سی اتھارٹی مل جائے، اور اس کے ماتحت کوئی اگر ذرا سا انکار کر بیٹھے تو ہم کتنے تیش میں آ جاتے ہیں، میری بات نہیں مانی، اسی وقت نوکری سے فارغ، اسی وقت ملازمت سے چھٹی، ذرا بھر کے لیے ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العزت کا کھاتا رہا اور وہاں پہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ مزے کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا ایک سجدہ کر دو، حالانکہ اس سے پہلے ابلیس بھی مکلف نہیں تھا، یہ اس کے بعد جو ہے وہ مکلف بنایا گیا، جنات کو بعد میں مکلف بنایا گیا، اس سے پہلے نہیں۔ اب ابلیس بھی مکلف نہیں، فرشتے تو ویسے بھی مکلف نہیں عبادت کے، لیکن اس بدبخت کو پہلا حکم ملا تھا کہ آج سجدہ کرے، اس سے پہلے تو اپنی مرضی سے لگا ہوا ہے، لیکن اس بدبخت نے انکار کر دیا۔ اب کتنے غصے میں ہوں گے اللہ کے ساتھ، لیکن اس بدبخت نے اس وقت بھی اللہ سے دعا کر ڈالی۔ قال، کہنے لگا، رب، اے میرے رب۔ ابلیس بھی جانتا ہے کہ پالتا وہی ہے، لیکن آج کے مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں رہا۔ رب کا معنی کیا ہے جی؟ پالنے والا۔ آج ہم کہتے ہیں آفس میں جائیں کھائیں گے کہاں سے، ملازمت نہ کریں کھائیں گے کہاں سے، بچوں کو ڈگریاں نہ دلوائیں کھائیں گے کہاں سے، قرآن پڑھاتے ہی نہیں ہے جی، مولوی بنے گا تو بھوکا مر جائے گا، روزی تو کس نے دینی ہے جی؟ ابلیس کا عقیدہ بھی ہے، ہم سے تو اس عقیدے کے اندر ابلیس بہتر ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ پالن ہار وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے۔ رب، اے میرے رب، یہ اصل میں ربی تھا، یہ اضافت کی وجہ سے جائے جو ہے وہ نسبت اور تکلم کی گر گئی ہے، رب بن گیا ہے، ورنہ ربی تھا، اے میرے رب۔ فَأَنذِرْنِي، پس تو مجھے مہلت دے دے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس نے اس آیت کریمہ میں ایک تو دعا مانگی اللہ سے مہلت کی صورت میں، اور اس کے لیے وقت بھی خود بتلا دیا۔ اب سور دو بار پھونکا جائے گا، پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو جو کائنات میں موجود اشیاء زیرو ہوں گی سب کی سب ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، یہ پہلا سور ہے۔
پھر دوبارہ وقت پورا ہونے کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب نیچے سے باہر نکل آئیں گے زندہ ہو کر۔ اس نے مانگا تھا کہ اللہ اس وقت تک مجھے مہلت دے جب دوبارہ نکالے جائیں گے، لیکن اللہ نے اس کی پوری دعا کو قبول نہیں کیا ہے، آدھی پوری کی ہے۔ اللہ نے مہلت دے دی لیکن کب تک دی؟ آگے آ رہا ہے الہ یوم وقت المعلوم، وقت معلوم تک۔ اور اس سے علماء نے لکھا ہے پہلا سور مراد ہے جس وقت روح نکالے جائیں گے۔ فرمایا ہر ایک شخص کو تو گمراہ کر سکتا ہے اس کی زندگی میں، بس جب یہ سارے کے سارے فنا ہو گئے اب تیرے پاس کوئی اور مہلت نہیں، اب ختم، اب تیری سزا کی ابتدا ہو گئی ہے۔ تو فرمایا ابلیس نے دعا مانگی رب اے میرے رب بس مجھے مہلت دے الہ یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قال اللہ رب العزت نے فرمایا فإنک من المنظرین، تو مردود تو ہے لیکن مانگا مجھ سے ہے، اب میں دوں نہ تو یہ میری شان کریمی کو گوارا نہیں۔ تو غیر بھی مانگے وہ رب محروم، اور ہم اپنے مانگیں گے تو اللہ کیا ہمیں نہیں دے گا؟ اب دعا کی طرف ہمارا رجحان ہی نہیں ہے۔ پہلے بزرگ راتوں کو اٹھ کر مانگا کرتے تھے، ہم نے خود اپنے لیے دیکھا، ہمارے بزرگ الحمدللہ پوری رات جو ہے نا وہ شاید شروع میں کچھ دیر کے لیے سو جاتے، بیچ میں اگر کبھی اتفاق ہوتا تو وہ مصلی میں نظر آتے ہیں، یہ آج ادھر بیٹھے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں، یہ اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں ہے، یہ ان کی دعائیں ہیں، ان کے آنسو ہیں، اللہ پاک نے یہاں بٹھا دی ہے۔ آج میں اور آپ بھی مانگیں انشاءاللہ ہماری نسل اولاد بھی آگے اللہ پاک دین کے لیے قبول فرمائیں گے۔ تو ابلیس نے اب دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ پاک نے ابلیس کو بھی جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، فرمایا تو نے مانگا ہے ٹھیک ہے لے لے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے مہلت مل گئی۔ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، متعین وقت کے دن تک، اس سے مراد قیامت بپا ہونے کا دن ہے، یعنی ہر ایک پر جو موت کی صورت میں، فنا کی صورت میں جو موت واقع ہوگی اس تک اللہ پاک نے یہ مہلت دی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک تو ابلیس کی پوری دعا کو قبول نہیں فرمایا، اس میں بھی حکمت تھی، اور پھر اللہ پاک نے جیسے ہر جسمانی بیماری کا علاج رکھا ہے ایسے ہی ہر روحانی بیماری کا بھی علاج رکھا ہے سوائے موت کے، موت کے سوا ہر بیماری کی دوا میرے رب نے رکھی ہے۔ اب ابلیس کو مہلت بھی دے دی، آپ کہیں گے جی اللہ رب العزت نے اس بدبخت کو مہلت دے دی، اب ہمیں گمراہ کرے گا، ہم تو کمزور ہیں، اب تو ہم سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ نے اسے بیمار کرنے کا اختیار دیا کہ تو انہیں گمراہ کر دے، روحانی طور پر بیمار کر دے انہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے دوا بھی رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کو اس مہلت دینے کے نتیجہ میں اللہ پاک نے ہر توبہ کو قبول کرنے کا اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے فوراً معاف کروں گا۔ یہ دوا بھی رکھ دی، فرمایا 100 سال عبادت میں گزارنے کے بعد ابلیس کے ہاتھ چڑھ گیا، گمراہ ہو گیا، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، لیکن پھر ایک گھڑی کے بعد فوراً پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا اور معافی مانگ لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا میں دوبارہ معاف کر کے وہ ساری نیکیاں بھی واپس لوٹا۔ تو اللہ نے ساتھ دوا بھی رکھ دی۔ اب ابلیس بدبخت کو جب مہلت ملی تو آگے دیکھیں، قال فبعزتک، کہنے لگا تیری عزت کی قسم، عزت بھی ساری کس کے لیے تھی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ آج ہم دوسرے داروں پہ جا کے ڈھونڈتے ہیں، ہمارا نوجوان بھی یورپ جائیں گے، امریکہ، کینیڈا اور جو ہے نا فلاں جگہ پہ جائیں گے تو جو عزت بنے گی دنیا میں، عزت وہاں نہیں، عزت اللہ کے دین کے ساتھ جڑی ہے، اس کے ساتھ جڑے اللہ ہر جگہ پہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اب ابلیس بھی سمجھتا ہے کہ عزت کس کے پاس ہے جی، کہنے لگا تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، مجھے اختیار جو دے دیا ہے۔ اور یہی گمراہ کرنے کا اختیار اللہ نے ابلیس کے کارندے دجال کو بھی دیا ہو، اور دجال سے پہلے صرف ایک تو وہ بڑا دجال ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 دجال دنیا میں آئیں گے، 30 سے زائد یا 30 دجال دنیا کے اندر رونما ہوں گے مختلف شکلوں۔ اب وہ ایسے، اب دجال کرے گا کیا؟
اب ہماری آنکھوں کے سامنے یوں ہم کہیں گے جی بارش نہیں ہو رہی، برسات ہے، وہ بارش برسائے گا۔ اب ایمان کمزور ہوگا تو وہ بارش نظر آئے گی، ایمان ٹھیک ہوگا تو صاف نظر آئے گا دھوپ نکلی ہوئی ہے، بدبخت دھوکہ دے رہا ہے۔ ایمان کی وجہ سے اس کی پہچان ہو سکے گی، ایمان کمزور ہے تو پہچان نہیں ہوگی، صاف نظر آئے گا۔ وہ جو ہے زندہ کو مار دے گا، مردہ کو اٹھا کے زندہ کر دے گا۔ جس کا ایمان مضبوط ہے اسے یقین ہوگا، نظر ہی اسے آئے گا کہ یہ اس نے کوئی نہیں زندہ کیا مردہ کو۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہے وہ دیکھے گا کہ باپ میرے سامنے اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، میرے سامنے میں باتیں کر رہا ہوں اس سے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوگا۔ حقیقت میں یہی وجہ ہے، وہ ایک شخص کے متعلق آتا ہے نا، جب اسے جو ہے اٹھائے گا اور کہے گا مجھے مانتا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا مجھے پورا یقین ہے کہ تو کالا دجال کافر ہے۔ کہے گا اچھا دیکھ میں تیرے سامنے تیرے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں، اور تو جسے کہے گا میں اسے مار کے دکھاتا ہوں۔ وہ کہے گا مجھے اور یقین ہو چکا ہے کہ میرے دین میں یہی بتلایا گیا تھا کہ وہ یہ کام بھی کر کے دکھائے گا۔ تو جب ایمان کامل ہوگا تو انسان دھوکہ نہیں کھائے گا۔ تو بہرحال ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن ایک جگہ پہ ہتھیار ڈال دیے۔ اب اللہ پاک نے کتنا صاف ساری چیز بتلا دی، اختیار اسے دیا گمراہ کر دے، اس نے بھی کہا کروں گا سب کو، لیکن ایک جگہ پہ اس نے آ کے ہتھیار ڈال دیے، یہاں میرا بس نہیں چلتا۔ کون؟ الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے چنے ہوئے بندے کیا ہیں؟ یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں جو اچھا لگا اسے قریب کر لیا۔ اللہ کے ہاں چنا جانا کیا ہے؟ جسے نماز کی توفیق مل رہی ہے یہ اللہ کا مخلص بندہ ہے، چنا ہو۔ جسے قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے یہ اللہ کا مخلص بندہ ہے۔ دین کی طرف اپنا رجحان بڑھانا یہ اللہ کے قریب ہونا ہے۔ یہ کام میں اور آپ کریں، جتنا ہم دیندار بنیں گے ابلیس اتنا ہم سے مایوس ہوتا چلا جائے۔ تو فرمایا قال، اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ ابلیس نے خود کہہ دیا میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے مخلص بندوں کے، اللہ فرما رہے فالحق، یہ بات تو نے صحیح کہی ہے کہ میرے مخلص بندوں پہ تیرا بس ہی نہیں چلے گا۔ والحق کا اقول، اور ایک حق بات میں اور بھی کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے بھی ٹھیک کہا اور میری بھی سن، ایک بات میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے سب کے سب سے۔ تو نے بھی قسم اٹھائی ہے نا کہ تو گمراہ کرے گا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو تیری مان کر چلیں گے تیرے سمیت سب کو جہنم میں ڈال دو۔ اب آخری 3 آیات کے اندر موضوع بدل گیا ہے، یہ واقعہ یہاں پر اللہ پاک نے مکمل کر دیا۔ آگے ارشاد فرمایا قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں جو تبلیغ رسالت کر رہا ہوں، دعوت دین کا کام کر رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی دین کی دعوت دینے میں کسی تکلف کا قائل ہوں۔ تکلف اٹھانا، جیسے اللہ معاف فرمائے اب خطبہ واعظین ہمارے سمیت ہماری کوشش ہوتی ہے لفاظی کی، الفاظ بنائیں، نیا سے نیا لفظ نکالیں۔ بعض لوگ جدت کی کوشش میں من گھڑت روایات، اسرائیلی روایات کو بھی اٹھا کر مجمع کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مجمع جو ہے اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا کام کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام تکلف نہیں اٹھاتے تھے، صحابہ فرماتے ایک ایک بات کو 3 بار دہراتے ہیں تاکہ ہر ایک شخص اچھی طرح سمجھ جائے، اور سادہ سے سادہ، حالانکہ اللہ کے اس کلام کے بعد سب سے فصیح کلام کس کا ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضور علیہ السلام ماہر ہونے کے باوجود آپ نے عربی گرامر میں مشکل الفاظ استعمال نہیں فرمائے، آسان سے آسان لفظ تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ سکے۔ تو فرمایا اور نہیں ہوں میں تکلف اٹھانے والوں میں سے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، کچھ ان کے معاملات جو ہے وہ عبادت کے اندر کثرت کے تھے، جس کی وجہ سے گھریلو زندگی پر وہ زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ جیسے پوری رات مصلی بچھا لیا، گھر والوں کا احساس ہی نہیں، سارا دن روزہ رکھ لیا۔ تو یہ چیز بھی یاد رکھیے، دین نہیں چاہتا، دین کہتے ہیں ہر چیز میں آپ جو ہے وہ میانہ روی رکھیں۔
ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے محبوب ان کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے گھر میں جو بستر تھا وہ اٹھا کر حضور علیہ السلام کے لیے بچھانے کی کوشش کی. اللہ کے محبوب نے فرمایا رکھ دو اس کو سائڈ پر اور نیچے زمین پر آپ بیٹھے ٹوکری مار کے. سمجھانا یہ مقصود تھا، نہ عبادت میں تکلف اٹھاؤ نہ عام زندگی میں تکلف اٹھاؤ. جتنا سادہ زندگی گزر سکتی ہے گزار لو، اسی میں سکون. آج ان تکلفات نے ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اور آگے فرمایا ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن مجید. پہلی آیت میں رسالت کا بیان تھا، اگلی آیت میں فرمایا یہ نہیں ہے یہ قرآن مجید الا ذکر للعالمین، مگر جہان والوں کے لیے نصیحت. یہ قرآن کا بیان. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا ابھی تو ابو جہل عتبہ شیبہ ان کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی قرآن کی، لیکن وَلَا تَعْلَمُنَّ، عن قریب جان لو گے تم نَبَأَهُ، اس قرآن کی خبر یا اس کے بارے میں بعد حین، ایک وقت کے بعد. یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ اس کا چرچا ہوگا ہر وقت ہر طرف دنیا کے اندر کسی کا جو ہے وہ پھیلاؤ ہوگا. اللہ پاک قرآن مجید کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا